آج کل میں اکثر عموماً ویڈیوز کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے، اور ایک ساتھی نے تو مجھ سے سوال بھی کیا کہ تراویح کے بارے میں کہاں سے ثابت ہے، تراویح کو آپ پڑھتے ہیں کہ یہ ثابت کہاں سے، قرآن سے، حدیث سے؟ تو اس کے متعلق میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی. جو یہ اہل تشیع حضرات ہیں، میں ان کو کیا بولوں، کیونکہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، صحابہ کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. چند حضرات جب صحابہ کو نہیں مانتے تو صحابہ کی کیا مانیں گے؟ تو انہوں نے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ اہل تشیع، اس میں کہہ رہا تھا کہ بھئی تراویح قرآن سے، حدیث سے ثابت کرو تو میں پڑھنے لگ جاؤں. ہر چیز قرآن کی طرف بھاگتے ہیں، حدیث کی طرف بھاگتے ہیں. ہر چیز کو قرآن سے تلاش کرنا، حدیث سے تلاش کرنا. علماء کی کوئی کہیں رائے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے تراویح پڑھائی تھی رمضان میں ہمارے. تو ہم تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. اسی طرح آپ علیہ السلام نے تراویح پڑھی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر سے کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے، کہیں لازم قرار نہ دی جائے، واجب نہ ہو جائے، چند پڑھی تھی. اور پھر دوسری بات، تراویحوں میں وہ تو نفل ہے، اور تراویح میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن کریم سننا، پڑھنا، یہ عبادت نہیں ہے. تو کہاں سے ثابت ہے؟ اس کے بارے میں اکثر لوگ کہہ رہے تھے. تو وہ ثابت یہاں سے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی. بعض حضرات جیسے عبداللہ بن عباس، سب نے اس پر اتفاق کیا. اس پر اتفاق کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے چلی آ رہی. باقی اس طرح کے سوالات کرنا، جی تراویح کہاں سے ثابت ہے، تراویح اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی تھی، تراویح قرآن سے ثابت کرے، تو اس طرح کی یہ فضول باتیں ہیں. لوگوں کا ذہن خراب نہ کریں، لوگوں کا ذہن خراب نہ کریں، دین کی طرف لائیں، انتشار نہ پھیلائیں، لوگوں کو فضول باتوں کی طرف نہ لے کر جائیں. اللہ رب العزت صحیح معنی پر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.